الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، سانپوں کو دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک جانور تصور کیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کے لیے بھی اتنا ہی مہلک اور خطرناک ہوتے ہیں۔ ان کے منہ سے نکلنے والا زہر فوری طور پر پٹھوں اور خون کی رگوں پر حملہ کرتا ہے اور یہ فوری طور پر انسان کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ انسان کو حرکت کرنے اور سوچنے سمجھنے کی قوت سے عاری ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک لمحے کا بھی وقت نہیں ہوتا کہ وہ کسی طریقے سے اس پر ری ایکٹ کرے اور آخر کار سانپ حملہ کر کے اس انسان یا پھر جانور کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ یہ زہر اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ایک بڑے سے بڑے ہاتھی کو بھی یہ زہر چند گھنٹوں میں زمین پر گرا دیتا ہے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اس کے باوجود لوگ روز ضرور کرتے ہیں کہ وہ اپنے اونٹوں کی سانپ کا زہر پلاتے ہیں۔ یقیناً آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ یہ لوگ کون ہیں اور ان کا عمل کا مقصد کیا ہے اور اونٹ کو سانپ کا زہر پلانے سے آخر اونٹ زندہ کیسے رہتا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں اسی پہلو پر بات کی جائے گی، لہٰذا آج کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، عرب کے کچھ ممالک اور قبیلوں کے اندر یہ نظریہ ہے کہ زہریلے سانپ کے زہر سے بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے اور یہ سمجھنے کے لیے سانپ کے زہر کو استعمال کرنے سے کسی بھی جانور کی خوبصورتی اور وہ زیادہ دیر کیسے جوان رہتا ہے۔ ان نظریات اور رسومات کی تاریخ 7ویں صدی عیسوی تک ملتی ہے کہ جب عیسائیت کے متعلق ایک ایسی کتاب لکھی گئی کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ دنیا بھر کے لوگوں کے اندر کون سی عجیب و غریب روایت موجود ہیں۔ اس میں کئی طرح کی عجیب و غریب روایت بتائی گئی جو دنیا کے اندر عیسائیت کو ماننے والے لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن ان میں سے ایک کتاب میں یہ بھی درج ہے کہ جب مادہ ہرن، جو کہ بہت نرالا جانور بھی کہلاتا ہے، یہ تھک جاتا ہے اور غصے میں ہوتا ہے تو باہر نکل جاتا ہے اور پھر زمین میں سے مادہ ہرن جو ہے یہ سانپ نکال کر کھاتی ہے۔ اب پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سانپ کو کھایا جائے گا تو اس کا زہر بھی اس ہرنی کے منہ کے اندر جائے گا اور آخر کار پیٹ کے اندر جائے گا تو پھر وہ زندہ کیسے رہتے ہیں؟ یقیناً اس پر بہت سے لوگ حیران ہوں گے۔ بعد ازاں ڈاکٹر و ماہرین نے اس پر ریسرچ بھی کی اور یہ ثابت کیا کہ یہ انتہائی پیچیدہ مرحلہ ہے۔ اس کے متعلق کچھ واضح حقائق سامنے تو نہیں آ پائے، لیکن کچھ ایسے نظریات، ایسی کہانیاں ضرور موجود ہیں کہ جن پر مزید سائنس کوئی جواب نہیں دے پائی۔ ناظرین گرامی، وہ لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ سانپ کا زہر مختلف بیماریوں کا علاج کرنے کے کام آتا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بیکٹیریا اور وائرسز کے خلاف یہ زہر بہت کارآمد ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہرن سانپ کو کھاتی ہے تو لیکن وہ بوڑھی نہیں ہوتی اور اس کا حسن اور خوبصورتی ہمیشہ قائم رہتی ہے، چاہے وہ جب تک بھی زندہ رہے۔ اس لیے عربوں نے اس روایت کو اپنا لیا اور انہوں نے یہ سمجھ کے کہ شاید سانپ کے ذہن میں ہی خوبصورتی اور جوان رہنے کا رواج ہے۔ اب عربوں اور ان کے اونٹوں کی محبت کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ عرب میں جو کہ صحرا زادہ ہے اور اونٹ کو صحرا کا شہزادہ اور بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے، لہٰذا عرب ممالک کے اندر رہنے والے لوگوں میں سے اونٹ سے ایک خاص قسم کی محبت اور لگاؤ ہے جو آج سے نہیں بلکہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ اس لیے عرب لوگ بہت زیادہ اپنی رقم اپنے اونٹوں پر لگاتے ہیں، انہیں محبت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ اونٹ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں۔ اسی نظریے کے تحت وہ سانپ کے زہر کو بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اسی کے نظریے اس کا اونٹ جوان اور خوبصورت رہے۔ لیکن ناظرین گرامی، اس سے پہلے اونٹ کی بناوٹ، اس کا جسم، اس کی صلاحیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اونٹ عام جانوروں میں سے کافی حد تک مختلف پایا جاتا ہے۔ اللہ رب
العالمین نے اس کے جسم میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اونٹ اپنے جسم کے اندر خوراک اور پانی کو کئی دن تک محفوظ کر سکتا ہے۔ اونٹ اپنے کوہان کے اندر 50 کلو گرام تک کھانا اسٹور کر سکتا ہے اور پانی بھی جمع کر سکتا ہے۔ چونکہ اونٹ صحرا کے اندر سفر کرتا ہے، اسے سخت ترین موسم اور حالات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ زندہ رہ سکتا ہے، اور اسی وجہ اونٹ 1 ماہ تک بغیر کچھ کھائے پیے نہ صرف سفر کر سکتا ہے بلکہ اپنی پشت پر سامان لاد کر لوگوں کو بھی لے جا سکتا ہے۔ لیکن اپنے آپ کے اندر یہ اللہ رب العالمین کا ایک بڑا معجزہ ہے۔ اونٹ کے جسم کے اندر قدرتی طور پر ایسی خصوصیات رکھ دی گئی کہ اونٹ زمین سے پانی کو اٹھاتا ہے اور اپنے پیٹ کے اندر اسے محفوظ کر لیتا ہے، اور خاص طور پر جب صحرا کے اندر ریت کا طوفان آتا ہے تو اونٹ اپنی آنکھیں بند نہیں کرتا بلکہ قدرت نے اسے ایک ایسی جھلی عطا کی جو اپنی آنکھوں پر لیتا ہے، اس سے آنکھوں کو ڈھانپ لیتا ہے اور سفر کو جاری رکھتا ہے۔ اسی ریت کے طوفان سے بچنے کے لیے اونٹ اپنے ناک کو بند کر لیتا ہے لیکن پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ ان تمام تر واقعات اور حالات سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اونٹ کی بناوٹ اور دیگر جانوروں کی بنسبت کافی مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سخت ترین اور بدترین حالات کے اندر بھی زندہ رہنا جانتا ہے، اور اب اسی کے اندر یہ راز بھی پوشیدہ ہو سکتا ہے کہ اونٹ کو اگر سانپ کا زہر پلایا جائے تو پھر یہ مرتا کیوں نہیں۔ ناظرین گرامی، جس طریقے سے ویڈیو کے آغاز میں آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھی گئی کہ جب سانپ کسی کو ڈستا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے آگے والے دونوں دانتوں کو کاٹتا ہے، اور انہی دانتوں کے پیچھے ایک ایسی تھیلی موجود ہوتی ہے جس کے اندر زہر موجود ہوتا ہے۔ سانپ فوراً اس زہر کو اس شخص یا اس جانور کے اندر ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ یہ زہر سب سے پہلے پٹھوں پر حملہ کرتا ہے اور پھر انسان یا جسم کے رگوں پر حملہ کرتا ہے، ان میں ایسا تناؤ پیدا کرتا ہے کہ بالکل اپاہج کر دیتا ہے، اور کوئی بھی جسم سوچنے سمجھنے یا حرکت کرنے کی صلاحیت کو کھو دیتا ہے۔ لہٰذا اگر اسی طریقے سے کوئی سانپ کسی اونٹ پر حملہ کر دے اور اس کے جسم پر ڈنک لے تو عین ممکن ہے کہ اونٹ بھی چند لمحوں میں مر جائے۔ جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا کہ ماہرین کہتے ہیں کہ سانپ کے زہر سے ڈسنے سے بڑا ہاتھی بھی ہلاک ہو سکتا ہے، لیکن صورت دیگر جو عربوں کے یہاں رواج پایا جاتا ہے وہ سانپ کو زہر پلاتے ہیں، یعنی سانپ کو ڈسنے کی اجازت نہیں دی جاتی، یعنی سانپ کا زہر اونٹ کے منہ میں انڈھیل دیا جاتا ہے، اور اونٹ جو کہ بدترین حالات کا سامنا کر سکتا ہے اور کئی ماہ تک بھوکا رہ سکتا ہے، تو ممکن ہے کہ شاید اونٹ اس سانپ کے اثر کو اسی طریقے سے قبول نہ کرے، اور اس کے لیے یہ بہتر ہو۔ اس کے متعلق سائنس تاحال خاموش ہے، اس پر ریسرچ کے مراحل جاری ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی واضح جواب تاحال موجود نہیں ہے۔ لیکن ناظرین گرامی، ایک بات یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بھی یہ فرمایا کہ کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اونٹ کی تخلیق، اس کے جسم، اس کی بناوٹ اور اس کے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں، اس میں بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ لہٰذا جو شخص انہیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو انہیں جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین پھر اسے مزید علم عطا کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔